پاکستان کے لیے اپنی دفاعی خود مختاری قائم رکھنا نہایت ضروری ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر تشویش ظاہر کی ہے۔ 98 میں جب انڈیا نے دھماکے کیے تھے تو وہ انڈائریکٹ پاکستان کو ہٹ کرتا تھا، ٹونٹ کرتا تھا۔ تمام خطرات کو اگر میں پیش نظر رکھوں تو پاکستان کے لیے مضبوط دفاع ناگزیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان بڑے راکٹ موٹرز بنا رہا ہے، شاید ایک نئے لمبی دوری کے میزائل کے لیے۔ اب پاکستان کے لیے اپنی دفاعی خود مختاری قائم رکھنا نہایت ضروری ہے، خاص طور پر ایسے خطے میں جہاں طاقت کا توازن ہمیشہ چیلنج ہوتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے۔ ناظرین، پاکستان کے میں جغرافیائی مسائل کی بات کروں تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ پاکستان کو کیوں اس طرح کے میزائلز کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کو ہمیشہ ہی خطرات لاحق ہیں، کیونکہ ہماری سرحدیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ ایک طرف افغانستان ہے اور افغانستان کی بڑی غیر مستحکم سرحد ہے، پھر بھارت کی دشمنی، بھارت تو ہر وقت آپ کو تھریٹ بھی کرتا رہتا ہے اور مسلمس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، اور ایران کے ساتھ بھی اگر میں تعلقات کی بات کروں تو وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا حالیہ ایک تو جھڑپیں بھی ہوئی اور پھر دہشت گردی کے خطرات ہیں، اور اس سب میں تمام خطرات کو اگر میں پیش نظر رکھوں تو پاکستان کے لیے مضبوط دفاع ناگزیر ہے۔ اب ناظرین، یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جو لمبی دوری کا میزائل ہے، یہ اگر پاکستان تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اس کے اوپر کام کر رہا ہے تو یہ دشمنوں کے خلاف ایک اسٹریٹجک برتری فراہم کر سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان محمد علی جناح کا قول ہے، ہماری دفاعی پالیسی کا مقصد امن قائم کرنا ہے جنگ میں۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے چلا دینا ہے اور ہم نے مار مور دینا ہے، یہ ایکچولی اس لیے ہے کہ ہم اپنی قوم کا جو ہے وہ دفاع کر سکیں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم ایسی قوت رکھنے کے باوجود بھی ہم امن کا پیغام رکھتے ہیں۔ ناظرین، امن یاد رکھیے گا، امن کے لیے بھی جنگ کی تیاری بڑی ضروری ہے، ورنہ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 98 میں جب انڈیا نے دھماکے کیے تھے تو وہ انڈائریکٹ پاکستان کو ہٹ کرتا تھا، ٹونٹ کرتا تھا۔ اب جب پاکستان نے دھماکے کیے تو معاملات بیلنس ہو گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد کافی حد تک پاکستان، جب واجپئی صاحب تھے اور نواز شریف صاحب تھے، تو کافی حد تک معاملات بہتر تھے پاکستان انڈیا کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ملکوں کو پتہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نہ زیادہ بڑے ہیں نہ زیادہ کم ہیں، یہ دونوں ہی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، کیونکہ دونوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم دونوں ملک آپس میں جنگ لڑتے ہیں تو اس کا نقصان بیونڈ دا بارڈرز ہوگا، جو کہ عمران خان صاحب نے بھی یونائٹڈ نیشن کی بڑی مشہور 2020 کی سپیچ میں کہا تھا۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس۔